پہلے زمانے میں جو شریعتیں نازل ہوتی تھی نا، وہ خاص لوگوں کے لیے نازل ہوتی تھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت نازل ہوئی وہ صرف ان کی قوم کے لیے ہوتی تھی. عیسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت نازل ہوتی تھی وہ صرف ان کی جماعت اور قوم کے لیے ہوتی تھی. لیکن جب اسلام نازل ہوا، جب اسلام شریعت کی شکل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، تو یہ صرف کسی جماعت کے لیے، کسی قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا کے لیے نازل ہوا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ایک عالمی دین ہے، ایک عالمی دین ہے، پوری دنیا والوں کے لیے اسلام نازل ہوا ہے. اس لیے ہم اسلام کو جو ہے فالو کرتے ہیں اور اسی کی تبلیغ کرتے ہیں اور اسی کی نصیحت کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے بھی اسی حوالے سے بیان کیا ہے کہ لوگ اس کی اتباع کریں. اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے. یعنی نبی محترم علیہ السلام کو اللہ نے تمام لوگوں کے لیے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے. یعنی آپ علیہ السلام کسی قوم کے لیے نہیں، کسی جماعت کے لیے نہیں، صرف عرب والوں کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کی ہر جماعت کے لیے، ہر قوم کے لیے، دنیا کے ہر خطے کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے. اسی طریقے سے یہ جو شریعت اتری ہے قرآن، اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یہ بھی تمام لوگوں کے لیے ہے، کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے. شریعت دین کس کے لیے ہے؟ جو نبی پر اترا ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، پورے لوگوں کے لیے ہے، کسی خاص کے لیے نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس شریعت کی اتباع کرنی چاہیے اور اس کو ماننا چاہیے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ پوری کائنات کے لیے، قیامت کے صبح تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے. جبکہ اس سے قبل کے جو ادیان تھے، اس سے قبل کے جو مذاہب تھے، وہ خاص لوگوں کے لیے اترتے تھے، اپنی قوم کے لیے، اپنی جماعت کے لیے اترتے تھے. اسی طریقے سے اسلام کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ دین کامل ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی اور کمزوری نہیں ہے، کوئی لوچ اور لچک نہیں ہے، پوری طرح سے دین کامل ہے. اس میں انسانی زندگی کے ہر خطوط کی رہنمائی کی گئی ہے، انسانی زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کی گئی ہے. یعنی ایک آدمی کی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کی رہنمائی اسلام میں نہ کی گئی ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام سب سے سچا دین ہے، جبکہ دوسرے ادیان میں بات نہیں ملے گی آپ کو، دوسرے دھرموں میں یہ بات نہیں ملے گی، لیکن اسلام میں یہ بات ملتی ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوتا ہے مرنے تک، یہاں تک کہ مرنے کے بعد اس کے اوپر کیا کیا شرائط ہوتے ہیں، کیا کیا اسلام اس کے حوالے سے رہنمائی کرتا ہے، ساری چیزیں آپ کو اسلام کے اندر ملیں گی، کیونکہ یہ دین کامل ہے. اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے. یعنی یہ دین کامل ہے، اللہ نے خود اس کا اعلان کیا ہے، کوئی اور نہیں کر رہا ہے، اللہ خود کر رہا ہے کہ میں نے اس نعمت کو، اسلام کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے اور اس کو میں نے پسند کر لیا ہے. یعنی اللہ کے نزدیک یہ سب سے محبوب اور پسندیدہ دین ہے. دین کو مکمل کرنے کا معنی کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہوں گے کہ دین کے مکمل کرنے کا معنی یہ ہے، ابن عباس کی زبان سے سنتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے فرائض اور اس کے حدود یعنی گناہ اور اس کی سزا کا اس کے اندر مکمل بیان کر دیا گیا ہے اور اس کے اندر حلال و حرام کی پوری طرح سے وضاحت کر دی گئی ہے. اس لیے جو ہے یہ دین کامل، اکمل اور مکمل ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی جو ہے کمی اور بیشی یا حذف و اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے.